آج میں آپ کو ایک جو سکسیس سٹوری دکھانے جا رہا ہوں، یہ وہی نوید شیخ ہے جس نے 2009 کے اندر ایک طوطوں کی جوڑی خریدی، لیکن ایک سال بعد پتہ لگا کہ یہ دونوں ہی میل ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، آئیے نوید شیخ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں ہمیں اس بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے نوید بھائی آپ کا؟ الحمدللہ۔ نوید بھائی 2009 کے اندر آپ ایک طوطوں کی جوڑی خریدتے ہیں اور ایک سال بعد پتہ لگتا ہے دونوں ہی میل ہیں، اور آج یہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں، کیا کہانی تھی؟ نہیں، ایک جوڑا نہیں تھا، تقریباً 25 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ تھی جو کہ والد صاحب سے پیسے لے کے کیے۔ تو ایک سال بعد جب بریڈ کی باری آئی، جب تھوڑی بہت سمجھ آئی تو پتہ چلا دو نر دو مادیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو جب میں نے پیسوں سے برڈز خریدے تھے تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ برڈ مہنگا ہے، بکتا ہے، لیکن فارمولا غلط تھا۔ پھر میں نے اس کام کو سیکھنا شروع کیا۔ نوید بھائی پہلی سٹیپ میں ہی آپ نے 25 لاکھ انویسٹ کر دیا؟ بس دیکھا دیکھی مجھے ایک دو بندوں کی جو ہے نا وہ سکسیس سٹوری اچھی لگی، تو پھر میں نے کہا ظاہر بات ہے اس میں پیسہ ہے، اور کاروبار کرنے کے لیے چند کروڑ روپے سے کم فیکٹری کھڑی نہیں ہوتی یا کوئی کاروبار ہوتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا 25 لاکھ روپے بسم اللہ کر کے لگا دیں۔ تو نقصان تو ہوا، ٹھیک ٹھاک ہوا، لیکن وہ ایک زندگی بھر کے لیے ایک سبق تھا۔ نوید بھائی جب آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہ تو دونوں ہی جو پیر ہیں آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، تو کیا اس وقت کیا آپ کی کیفیت تھی کہ یار میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، کیا کروں گا، کیا تھا؟ بس اتنا مجھے اندازہ تھا کہ لوگ ابھی بھی اس ملک کے اندر جو ہے نا دونوں مری سے باز نہیں آتے، اور انہوں نے قسمیں کھا کر کہا تھا کہ یہ بریڈر ہے، میں نے 6 بچے لیے ہوئے ہیں، اب آپ بتائیں 2 نر سے 6 بچے کدھر سے آئیں گے؟ تو پیسے تو اس بندے نے کما لیے لیکن حرام کمائے نا۔ تو الحمدللہ اس دن میں نے عزم کیا کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو، اور میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی۔ یہ نیک نیتی تھی اور یہ عزم کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ تھی۔ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آج ایک مقام دیا ہے اس ایویکلچر انڈسٹری میں۔ دنیا بھر کے جامعات سے اسلامک تعلیمات نے آپ نے حاصل کی ہے، اس کے بعد کس طرح سے آپ نے یہ سارا کچھ شروع کیا؟ کون سی ایسی چیز تھی جو آپ کو اس طرف لے آئی؟ بچپن سے والد صاحب نے ہماری اسلامک تربیت کی تھی، اور اپنے اساتذہ سے ایک جملہ سیکھا تھا جو قرآن کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو جب میں اساتذہ کے بارے میں سنا کرتا تھا، ایک مشہور عالم شنقیط کے، ایک مشہور عالم فلاں علاقے کے، تو اس زمانے میں تو سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اگر ان کا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل اتنا مضبوط تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہرت دی، تو میں نے کہا یہ کاروبار میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ رزق کی اتنی آیات ہے، رزق کی اتنی احادیث ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، تو اگر ہم اس پہ پریکٹیکلی معنی لے کر آئیں گے پھر اس کا مطلب ہمارے اندر کچھ کمی ہے نا۔ تو یقین کریں، نہ ہی کوئی ڈگری ہے کسی یونیورسٹی کی یا بزنس کوئی کچھ بھی نہیں کیا ہوا، یہ صرف قرآن آیات اور احادیث کو بنیاد رکھ کر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ رزق حلال کمانے، گھر بیٹھ کر والدین کے پاس رہتے ہوئے، بچوں کو پاس رکھتے ہوئے، جس میں مجھے کسی کے آفس نہ جانا پڑے، کسی کے بھیک نہ مانگنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے عزت دیا۔ اچھا نوید بھائی، اب ہم آتے ہیں کہ یہ بزنس جو تھا، اب اس وقت لو برڈ کا آپ کام کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات ناظرین آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مریدکے سے یہ سفر شروع ہوتا ہے، اور اس وقت ایشیا اور تقریباً پوری دنیا کے اندر نوید شیخ کا نام ہر بندہ جانتا ہے جو اس کام سے ریلیونٹ ہے۔ نوید بھائی یہ کیسے، یہ آپ پھر جب وہ 2009 کے اندر یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر کیسے یہ آپ سکسیس کی طرف کیسے آہستہ آہستہ آتے گئے؟ اس زمانے میں او ایل ایکس کا سہارا لیا تھا، تو تصویریں اپلوڈ کیا کر، ویڈیوز کا تو کانسیپٹ نہیں تھا، تصویریں اپلوڈ کیا کرتا تھا او ایل ایکس پہ۔ تصویروں کو دیکھ کر لوگ آتے تھے کہ خوبصورت ایک 4 کنال کا بنا ہوا گھر، کنٹری سائڈ ویو، گھاس، یعنی وہ ایک درخت وغیرہ سارا کچھ، تو اس خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ آئے۔ پھر میں نے کہا یہ بڑا بہترین کام ہے، مجھے اب مارکیٹس کی طرف نہیں جانا پڑتا، لوگ میرے پاس چل کے آ رہے ہیں۔ پھر ویڈیو بنانے کا جب کانسیپٹ ہوا، وہ پھر گروتھ ملتی گئی۔ اس دن سے میں نے عزم کیا کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ تو آپ جب تک موٹیویٹڈ رہیں گے، سوشل میڈیا میں ان رہیں گے، آپ کا نظام چلتا ہے۔ اور وہ مجھے ایک ایسے کریز ڈیولپ ہوا کہ ڈیلی بیسس پہ اب 2-3 ویڈیوز نہ بنے، اب مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس میں اس جو ساری سکسیس ہے، اس پہ کہیں توکل ضرور مجھے نظر آتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم جاتے ہیں شہروں کی طرف اپنی پروڈکٹ لے کے یا دوسری تیسری جگہوں پر جاتے ہیں، لیکن آپ نے توکل کیا اور آپ نے یہاں پر مریدکے میں بیٹھتے ہوئے آپ نے سارا شروع کیا۔ توکل ہے کہیں پر؟ میں مریدکے سے شفٹ ہوا تھا لاہور 9 سالوں کے لیے، اور میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہا ہوں ایک اسکول میں، وہاں پہ بھی برڈز رکھے ہوئے تھے۔ تو اکثر میرے والدین مجھے کہا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اور اس جگہ کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے دوست مجھے کہا کرتے تھے تم لاہور کے وسط میں ہو، مین میں ہو، ہب میں ہو، اس جگہ کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ میں 2 سال سوچنے پہ مجبور ہوا کہ اگر یہ جگہ پاس نہیں ہوگی تو میرا کام نہیں چلنا۔
میں یہاں پہ ہی رہوں گا تو کاروبار چلے گا, یہاں سے ہٹ جاؤں گا تو میں فارغ ہو جاؤں گا. میں نے اپنے پلانز وغیرہ تو کیے, گھر پہ دوبارہ ریکنسٹرکشن, اس کو میں نے بہتر کرنا شروع کیا. میں نے ایک دن فیصلہ کیا دعا مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں مرید کے کی طرف. والدین دیکھ کر مجھے پریشان ہے کہ یہ بوری بستری بند کر کے واپس آ گیا. اب اللہ معاف کرے میں کوئی عالم یا کوئی نیک آدمی یا کوئی ولی نہیں ہوں, لیکن ظاہر بات ہے میں بچوں کو 9 سال پڑھاتا رہا ہوں. 9 سال میں نے کیا پڑھایا ہے؟ بنجر زمین مکہ, کچھ بھی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اپنی بیوی کو لے کر جاؤ, اللہ تعالیٰ اس میں امن ایسے ڈال دیتے ہیں کہ ہر قسم کا رزق, اور پوری دنیا سے لوگ اس بنجر زمین پہ جاتے ہیں. اس طرح کے واقعات پڑے کہ ایک نبی مچھلی کے پیٹ میں, ایک نبی کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. میں نے کہا یار ہم تو دور ہم تو اس آزمائش کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہیں. میں نے کہا یہ تو میرا تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کر دی. بڑی بات ہے, اور یہی وہ توکل تھا جس کو میں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا, وہ نکل آیا. اچھا نوید بھائی, پاکستان کے اندر تو آپ کا سوشل میڈیا کہہ سکتے ہیں, پاکستان کی باؤنڈری سے باہر آپ کا پھر یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ اور اس وقت اگر آپ کو ایشیا میں, عرب میں, ہر جگہ آپ کا ایک نام اور آپ کے پاس سرٹیفکیٹس بھی موجود ہیں, یہ کیسے ہوا؟ آج سے 15 سال پہلے تقریباً کوئی ویڈیوز بناتا نہیں تھا, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آئی واز دا فرسٹ. ویڈیوز تھی نہیں کہ لو برڈ کی پیئرنگ کیسے کرنی ہے, ان کی خوراک کیا ہے, ان کی ہومنگ کیسے کرنی ہے. لٹریچر تھا, کتابیں تھیں, لیکن ویڈیوز نہیں تھیں. اور شروعات کے اندر میری ویڈیوز انگلش میں ہوا کرتی تھیں, کیونکہ مجھے اردو آتے ہیں. آئی واز اے بٹ آف اے بلاول, تو میری اردو اس طرح کی تھی. تو انگلش میں ویڈیوز بننے کی وجہ سے تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, فلپینز, زیادہ تر یہ مجھ سے رابطہ کیا کرتے تھے, اور یورپ میں بھی کچھ لوگ دیکھتے تھے, اینڈ ان اسپیسیفک عربس. پھر 2-3 سال کے بعد جب میں نے دیکھا اس سے مجھے ویورشپ مل رہی ہے, لاکھوں میں ویوز جا رہے ہیں ان دنوں میں, لیکن بزنس نہیں آ رہا, میں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی اردو میں, اردو سیکھ کر. اس میں میری ویورشپ کچھ کم ہوئی, لیکن ڈیورنگ دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ شہرت پورے ملک میں دیتا گیا, بزنس بھی جنریٹ ہوا. اب میں کبھی کبھار انگلش میں, کبھی کبھار اردو میں. تو میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اس کو آپ جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے. اب کیا سین ہے آپ کے پاس جو برڈز ہیں وہ کیا, کیونکہ ہم نے تو جن طوطوں کو, جن لو برڈز کا تو ہمیں اب آ کے پتہ لگا آپ کے پاس وہ تو 300 سے شروع ہو جاتے ہیں, تو کہاں سے اتنا پیسہ آپ نے کما لیا؟ وہ آسٹریلین بجری ہوتا ہے 300 روپے کا. اب میں نے شروع میں بجریگز بھی لگائے ہوئے تھے, اس میں بھی مہنگی قسمیں ہیں. اس میں کچھ ایسے برڈز ہیں جن کی قیمت 20-20 لاکھ تک ہوا کرتی ہے, جو آپ آسٹریلین بجری والے بجری, یہ جو 300 روپے والا آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ 20-20 لاکھ روپے تک بھی بکتے رہے ہیں, لیکن اب ان کی ذرا قیمت ڈکلائن پہ ہے. جہاں تک رہا لو برڈز, 4-5 سپیسیز لگانے کے بعد میں نے لو برڈ لگانے کا فیصلہ اس لیے کیا کیونکہ ان کمپیریزن ٹو چڑیاں, فنچز یا یہ آسٹریلینز, ان کی بریڈ ان کے بنسبت مشکل ہے, اور بجری گر تیار ہو جاتا ہے 5-6 مہینے میں, ان کو لگتا ہے 1 سال, جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہو لیکن سپلائی آپ اس حساب سے نہ دے پائیں, کیونکہ لو برڈ بریڈ کروانے کے لیے آپ کو کم از کم 1 سال چاہیے. مجھے یہ ٹیکنیکل کچھ باتیں سمجھ آئی, میں نے کہ اس پہ انویسٹ کرتا ہوں. کام آپ نے شروع سے مشکل ہی کی ہیں سارے. میں دیکھو, جو بندہ باہر پیدا ہو پاکستان سے باہر, تو وہ چیلنجز کو قبول کرتا ہے, چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا بھی ہوگا جو ہمارے پاکستانی لوگ ویسٹ کے ساتھ جن کا تعلق ہے, وہ چیلنجز کو قبول کرتے ہیں اور ان کا ایک انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ میں اس میں ناکام ہوں, اب اسی میں سے کامیاب ہونا ہے. پاکستانی معذرت کے ساتھ وہ جس میں ناکام ہوتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. اچھا نوید بھائی, لو برڈ کا کام کرنے والے لوگ یا جنہوں نے اسٹارٹ اپ لینا ہے, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کون سا ایسے اسٹیپس ہیں جو ان کو لینے چاہیے, کن لوگوں سے بچنا چاہیے اور کیسے کام اسٹارٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, اگر لو برڈز میں آنا چاہتے ہیں, سب سے پہلے پرندوں کے ساتھ پیار ہونا چاہیے. یہ صرف ایک بزنس, یہ کوئی پیسے چھاپنے والی مشین نہیں ہے. آپ کو جاندار چیزوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اور اس کے فوائد میں آپ کو پہلے بتا دوں, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پرندے رکھنے سے آپ میں ڈسپلن آتا ہے, آپ ایک ذمہ داری پڑتی ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کر اس کو خوراک دینی, کیونکہ یہ آپ کی کیپٹیوٹی میں ہے, تو آپ نے اس کو پانی پلانا ہے, خوراک دینا ہے, آپ نے اس کو گندگی سے دور رکھنا ہے. تو یہ محبت اور شوق کے علاوہ ہو نہیں سکتا. اور جہاں تک کرے یہ کام کیسے کرنا ہے, 1 جوڑے سے شروع کریں, 2 جوڑوں سے شروع کریں, اور ایسی جگہ سے جوڑا خریدیں جو قابل اعتماد ہو, جو معتبر ہو, جہاں پہ وائرسز نہ ہو. اب اس سے میں کیا مراد لے رہا ہوں, آپ لوگوں کے گھروں سے برڈز خریدیں, مارکیٹ کی طرف رخ نہ کریں. کون سی ایسی مارکیٹ ہے جہاں پر جا کے بھیجیں گے؟ ہر بندے کے پاس آپ جیسا پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ نے تو اب آپ کو تو لوگ آپ کی ویڈیوز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں.
کون سی ایسی مارکیٹ ہے, کیا OLX یا دوسرے تیسرے پلیٹ فارم پہ جائیں گے, کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر آپ برڈ فار ایگزامپل مجھ سے خرید کر اس کے آف سپرنگ آپ جا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں تو وہ آپ کے بکیں گے نہیں, اور اگر بکیں گے آپ کو نہ ہونے کے برابر قیمت ملے گی, کیونکہ مارکیٹ خریداری اچھے ریٹس پہ نہیں کرتے. تو اگر آپ مجھ جیسے بندوں کو دیکھ کر اس کام میں آتے ہیں تو آپ نے خود یہ سوچنا ہے کہ ہم یہ برڈ کہاں پہ بیچیں گے. یہ برڈ بکتا ہے آن لائن. آپ کے پاس اس وقت جو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان میں وہ ہے فیس بک. تو اگر آپ کو فیس بک کا استعمال صحیح طرح کرنا آتا ہے, گانے سننے کے بجائے, کسی اور کی ویڈیو دیکھنے کے بجائے اپنا بزنس یہاں پہ لانچ کریں. اور اگر آپ کو یہ کرنا نہیں آتا تو ان لوگوں سے رابطے میں رہیں جو فیس بک پہ ایکٹیو ہے. اچھا انوید بھائی, آپ کے پاس اس وقت کتنے برڈز ہیں اور کہاں سے شروع ہو کر ان کی پرائس کہاں تک جاتی ہے؟ میں نے یہاں پہ تو خود کم برڈز رکھے ہوئے ہیں کیونکہ میری زیادہ تر پارٹنرشپس ہیں آل اوور پاکستان. تو بہت سارے لوگ ہیں جو سروسز میں ہیں, جو سروسز سے ریٹائرڈ ہیں, اور بہت سارے لوگ جو ہر دیگر شہر کے اندر وہ میرے بزنس پارٹنرز ہیں. تو وہ بریڈ کرواتے ہیں, وہ اپنا سٹاک مجھے دیتے ہیں, میں بیچتا ہوں, پھر ہمارا ایک پروفٹ ریشو آپس میں ڈیسائیڈڈ ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ 400 جوڑوں کی الماریاں بنائی ہوئی ہیں, اور میں اس سے زیادہ بھی نہیں ہونے دیتا, نہ ہی اس سے کم. تو میں جب 400 بیچتا ہوں تو اگلا 400 آ جاتا ہے, 100 بیچتا ہوں 300 پہ آ گیا, پھر ایک اور 100 منگوا لیتا ہوں. تو میں 400 میں رہ کر کھیلتا ہوں. اور جو سب سے سستا جوڑا میرے پاس وہ تقریباً 5,000 روپے سے شروع ہوتا ہے, اور جو سب سے مہنگا میرے پاس وہ اس وقت 12 لاکھ روپے کا ہے. 12 لاکھ روپے میں اس میں ہے کیا؟ لبرڈ ہی ہے. بس وہ نیاب ہے, اس کی نسل کم ہے, جیسی اس کی تعداد بڑھتی جائے گی یہ بھی ایک وقت 5,000 روپے پہ آ جائے گا. لیکن اس کو 5,000 روپے میں آنے میں کوئی 10 سال ہے. 10 سال میں اس کا مطلب 12 لاکھ کا کوئی نہ کوئی پیر آپ کے پاس ہوتا ہوگا. اس کے لیے سیکورٹی گارڈ وغیرہ بھی رکھے ہوں گے؟ نہیں تو اللہ کا شکر ہے سیکیورٹی ویسے اچھی رکھی ہوئی ہے, اور سیکیورٹی کا میں شروع سے ہی شوقین تھا, کیونکہ پاکستان میں اتنے واقعات سنے تھے ڈکیتیوں کے, چوروں کے, اور وہ لوگ پچھتاتے کہ 50 لاکھ کا نقصان ہو گیا, کروڑ کا نقصان ہو گیا. میں نے کہا شروع میں ہی اپنی سیکیورٹی تگڑی رکھو. کئی لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کسی ادارے کا سیف ہاؤس ہے. تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اپنی سیکیورٹی تگڑی رکھیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا پیسہ, ان کا صدقہ, ان کا خیرات دین اسلام کو فائدہ پہنچایا نا. تو اسی طرح ایک حدیث میں ہے المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. تو جسمانی طاقت کے ساتھ مالی طاقت بھی اس میں شامل ہے. تو سب سے زیادہ قریبی اللہ تعالیٰ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے, اور وہ ہے علماء. تو علماء کو دنیا میں تگڑا ہونا چاہیے تاکہ آپ کا غلط استعمال نہ ہو سکے. سب سے زیادہ عزت ان کی ہونی چاہیے, لیکن اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے کچھ ہمیں بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے. نوید بھائی بہت شکریہ آپ کا. اور آج کی ویڈیو یقیناً جو ہے ایک بہت بڑا جو ہمارا طبقہ ہے اس کے لیے بہتری کی طرف آج اس کا پہلا سٹیپ ہو سکتا ہے. جو بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھیں, آج کی ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ تقویٰ اور لگن کے ساتھ اگر آپ کام کریں تو بھی جو 25 لاکھ کا نقصان ہے اس کے بعد آپ کو زیادہ بڑی جو موٹیویشن ملتی ہے, کیونکہ آپ کا تعلق جتنا اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا آپ کا جو نقصان ہے وہ کوئی بھی آپ کو نہیں چیز کچھ بھی نہیں وہ لگے گا, کیونکہ آپ کا تعلق جب اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے پھر بڑے سے بڑا نقصان بھی آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا, اور پھر آپ کی منزل جو ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی ہے. مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں پیغام ٹی وی.